بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ کے دریچوں سے آج کی اس نشست میں ہم ارض فلسطین سے متعلق اس دور کا ذکر کریں گے اختصار کے ساتھ جو اموی اور عثمانی سلطنت کے زوال کے درمیانی دور ہے۔ عہد اموی میں فلسطین دمشق کے تابع تھا، جس کا حاکم سلیمان بن عبد الملک تھا، اور اس زمانے کے آثار میں قبۃ الصخرہ ہے جس کو عبد الملک بن مروان نے اس جگہ بنوایا جہاں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے جایا گیا۔ اسی طرح اموی دور کے اندر مسجد اقصی میں مزید تعمیری کام کی تکمیل ولید بن عبد الملک نے کی، اور وہی تعمیر آج تک قائم ہے۔ رملہ شہر بھی اسی دور کی یادگار ہے جس میں سلیمان بن عبد الملک نے اپنا مشہور محل اور مسجد ابیض بنوائی۔ پھر سن 750 سے سن 1258 تک کا جو درمیانی عرصہ ہے یہ عہد عباسی کا ہے۔ اموی سلطنت کے خاتمے کے بعد عباسی سلطنت کے قبضہ ہونے کے بعد فلسطین جو ہے وہ عباسی سلطنت کے تابع ہوا۔ خلیفہ ہارون الرشید اور ان کے بیٹے مہدی نے فلسطین کا سفر بھی کیا، اور عباسی عہد میں عربی ثقافت کی ترویج کا عمل بڑھایا گیا۔ عرب فاتحین اور عرب ممالک کے باشندوں کے ساتھ وہاں کے لوگوں کے قریبی تعلقات پروان چڑھائے گئے۔ پھر اس کے بعد طولونی عہدی حکومت شروع ہوتا ہے۔ طولونی اور قرامطہ سن 871 سے لے کر کے 950 تک، یہ تیسری صدی ہجری ہے۔ فلسطین کے بہت سارے علاقوں پر عباسی حکومت کے کنٹرول میں کمزوری کی وجہ سے احمد بن طولون کی قیادت میں لبنان، شام، مصر اور فلسطین پر طولونی قبضہ کرنے پر قادر ہو گئے۔ ان کے زمانے کے مشہور آثار میں عکا کی بندرگاہ کو قلعہ بند بنانا ہے۔ مورخین چوتھی صدی ہجری کو سیاسی اضطراب اور انتشار کی صدی سمجھتے ہیں۔ خلیج عرب سے آنے والے قرامطہ نے سرزمین شام پر حملہ کیا۔ فلسطین میں خطرناک تخریب اور تباہی کے بعد اس پر قبضہ کر لیا۔ قرامطہ کے بعد فلسطین پر متعدد حکومتیں قابض ہوتی رہیں، جن میں سے اخشیدی، سلاجقہ اور فاطمی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ جو صدی تھی چوتھی صدی، یہ انارکی اور انتشار کی صدی تھی۔ پھر سن 1088 میں
بابا اور بان ثانی نے مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگوں کا اعلان کیا۔ سن 1088 بمطابق 480 ہجری کی بات ہے کہ یہ افواہیں عام ہو گئیں کہ مسلمانوں نے بیت المقدس کی جانب جانے والے عیسائی زائرین کو پریشان کیا ہے، اور مسلمانوں نے مسیح صلی والسلام کی قبر کی بے حرمتی کی ہے۔ تو اس موقع پر بابا اور بان ثانی کی قیادت میں سن 1096 میں ایک اہم میٹنگ کی گئی، جس میں بابا نے بیت المقدس پر قبضے کے لیے ایک عیسائی فوج تشکیل دینے کی دعوت دی، اور یورپ کے اکثر ممالک سے صلیبی حملوں کے لیے زبردست تحریک شروع ہوئی۔ صلیبی جنگوں کے جو اسباب تھے، ان میں سے ایک سبب جو ہے وہ مذہبی جذبات اور القدس کے مقدس مقامات کو آزاد کرنے کا جذبہ تھا۔ اسی طرح یورپ میں ایک طبقہ نہایت غریبی اور مفلوق الحال زندگی بسر کر رہا تھا، تو اس طبقے کے لیے فوج میں شامل ہو کر کے اچھی زندگی گزارنے اور ترقی یافتہ ممالک میں داخل ہونے کا یہ ایک اچھا موقع ہاتھ آیا۔ اسی طرح عیسائی پادریوں اور مذہبی پیشواؤں نے لوگوں کو فکری اور مذہبی اعتبار سے اس بات پر آمادہ کیا کہ ان کے جو مقدسات ہیں ان کے اوپر ناجائز قبضہ کیا گیا ہے، اور ان لوگوں کے خلاف جنگ کرنا ضروری ہے۔ بابا اور بان اور ان کے ہم نواؤں کو یہ امید تھی کہ یورپ کے آرتھوڈکس اور کیتھولک طبقوں کو متحد کرنے کا یہ ایک اچھا ذریعہ ہے۔ آہستہ آہستہ پورے یورپ کی فوجیں شام کی جانب بڑھتی رہیں، اور راستے میں جو بھی شہر آتے ان پر قبضہ کر کے وہاں اپنی فوج کا ایک حصہ چھوڑ کر کے یہ آگے بڑھتے رہے۔ انطاکیہ، طرابلس، بیروت اور سیدا پر قبضہ کر کے یہ لوگ بیت المقدس تک پہنچ گئے۔ سن 1099 بمطابق 492 ہجری میں بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ مسجد اقصی میں خوفناک قتل عام کا واقعہ پیش آیا، جس میں صلیبیوں نے بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، نوجوانوں کو بے دریغ قتل کیا۔ کاہن ریمون کے بقول ہماری قوم نے ہیکل سلیمانی کے لیے خون بہانے میں نہایت ہی زیادتی سے کام لیا۔ اس قتل عام کے اندر لاشیں خون پر بہہ رہی تھیں، اور کٹے ہوئے ہاتھ پیر خون میں تیر رہے تھے۔ فوجی لاشوں سے نکلنے والی بدبو کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ اس قتل عام کے بعد صلیبیوں نے مسجد اقصی کو کئی حصوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ کو گرجا گھر بنایا، ایک حصے کو فوج کے رہنے کے لیے جگہ بنایا، ایک حصے کو سامان رکھنے کا اسٹور بنایا، اور ایک حصے کو گھوڑوں کا استبل بنایا۔ بیت المقدس پر صلیبیوں کا یہ قبضہ سن 1099 سے لے کر کے 1187 تک رہا۔ ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سن 1171 میں مصر میں فاطمی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ عماد الدین زنگی اور ان کے بیٹے نور الدین زنگی نے ان کے ساتھ مل کر کے صلیبیوں کے خلاف محاذ قائم کیا۔ اس کے لیے انہوں نے شام اور مصر کو متحد کیا، صلیبیوں سے جنگ شروع کر دی، اور معرکہ خطین میں سن 1187 میں ان کے خلاف کامیابی حاصل کی۔ معرکہ خطین میں فتح کے بعد القدس شہر کو
جمعے کے دن 27 رجب ہجری 583 بمطابق 2 اکتوبر 1187 کو صلیبیوں سے واپس لے لیا گیا۔ القدس کے اندر ایوبی فوجیں داخل ہو گئیں اور مسجد اقصی میں نماز قائم کی گئی، اور خود صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسجد قبۃ الصخرہ میں نماز ادا کی، جبکہ پہلے اس کو دھویا گیا، اس کو پاک کیا گیا۔ ان اہم واقعات کے بعد صلیبیوں نے انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ قلب اسد اور جرمن امپائر فریڈریک بربروسا اور شاہ فرانس فیلپ اگسطس کی قیادت میں تیسرا صلیبی حملہ کیا۔ اس حملے کے نتیجے میں عکا اور دوسرے چند فلسطینی شہر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئے، یہاں تک کہ رچرڈ القدس کے قریب پہنچ گیا اور اپنی فوج کے ساتھ بیت نوبا شہر میں پڑاؤ ڈالا۔ وہاں پر وہ سخت بیمار ہوا۔ اس کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان بات چیت ہوئی، جس کے نتیجے میں رملہ معاہدہ 1192 بمطابق 588 ہجری میں طے پایا۔ پھر 1260 کے اندر سیف الدین قطز اور ظاہر بیبرس کی قیادت میں ممالک سرزمین فلسطین میں عین جالوت کے معرکہ میں داخل ہوئے۔ عین جالوت بیسان کے قریب جنین کے شمال مشرق میں واقع ہے۔ عین جالوت کا معرکہ بروز جمعہ 20 رمضان 1260 میں پیش آیا۔ اس معرکہ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، جس نے اس علاقوں میں مغلوں کی پیش قدمی کو اور دخل اندازی کو روک دیا۔ ممالک کے آثار میں سے جو اب بھی فلسطین میں موجود ہیں، بعض عمارتیں، مدارس اور لد کے قریب پل کی تعمیر ہے۔ انہوں نے مسجد قبۃ الصخرہ اور مسجد ابراہیمی میں ترمیم کا کام کیا۔ ممالک کا یہ دور اقتدار 1260 سے لے کر کے 1516 تک رہا۔ 1516 میں عثمانیوں نے حلب کے قریب مرج دابق کے معرکہ میں ممالک پر فتح حاصل کی اور فلسطین کے اندر داخل ہو گئے، اور پھر اس وقت سے لے کر کے 4 صدیوں تک فلسطین عثمانی سلطنت کے زیر کنٹرول رہا۔ سلطان عبد الحمید ثانی عثمانی نے جب سلطنت سنبھالی، انہوں نے حکومت کو منظم کیا، عثمانی دستور بنایا، پارلیمنٹ کا نظام تشکیل دیا، شورا قائم کی، عربوں کو حکومت کے اندر شریک کیا، لیکن اصل کنٹرول ترکوں کے ہاتھوں ہی میں رہا۔ یہودیوں کی فلسطین کی جانب مسلسل ہجرت کو روکنے میں ان کا اہم رول رہا ہے۔ سلطان عبد الحمید ثانی نے ایک ایسا قانون بنایا جس کے مطابق عثمانی سرزمین کی جانب یہودیوں کی اجتماعی ہجرت ممنوع قرار دی گئی تھی۔ ان میں سے زائرین کی حیثیت سے آنے والوں کو فلسطین میں 3 ماہ سے زیادہ اقامت اختیار کرنے کو ممنوع قرار دیا تھا کہ 3 مہینے تک ٹھہر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتے۔ یہ قانون انفرادی طور پر آنے والوں کے لیے بھی تھا اور اجتماعی طور پر آنے والوں کے لیے بھی۔ جب عثمانی یونانی جنگ کا آغاز ہوا اور عثمانی حکومت کمزور پڑ گئی، تو اس وقت ہرزل نے یورپ کی لاکھوں یہودیوں کو متحرک کیا اور فینا میں عثمانی سفیر کے ذریعے سلطان عبد الحمید ثانی کو یہود کی جانب سے بہت بڑے لالچ کی پیشکش کی گئی، تاکہ یہود کو
فلسطین کی جانب ہجرت کرنے کی اجازت مل جائے۔ سلطان عبدالحمید کا جواب نہایت ہی واضح تھا اور دو ٹوک تھا۔ انہوں نے ہر قسم کی پیشکش کو یہ کہتے ہوئے ٹھکرا دیا کہ میں فلسطین کی ایک بالش مٹی سے بھی دستبردار نہیں ہو سکتا ہوں، اس لیے کہ یہ میری ملکیت نہیں ہے بلکہ میری قوم کی ملکیت ہے، اور میری قوم نے اس سرزمین کے لیے قربانیاں دی ہیں اور اس سرزمین کو اپنے خون سے سیراب کیا ہے۔ جس وقت سلطان عبدالحمید نے ان کو یہ صاف سا جواب دے دیا تو اسی وقت سے پھر تھیوڈر ہرزل خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے فکر مند ہوا اور خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے خواب دیکھنے لگا۔ سلطان عبدالحمید ثانی کے رد عمل سے یہود پریشان اور اپنے آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے خلافت عثمانیہ اور سلطان عبدالحمید کے خلاف سازشوں کے جال بن دیے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا منصوبہ بنایا، جس کے نتیجے میں کئی مرتبہ سلطان عبدالحمید کے اوپر قاتلانہ حملے کیے گئے۔ ان کے اپنے وزراء کو انہوں نے خرید کر کے اپنے ساتھ شامل کیا، جس کے نتیجے میں ترکی کے اندر ایک ترکی انجمن بنام انجمن اتحاد و ترقی کے ذریعے سے انہوں نے اپنی کوششیں شروع کی، اور اس انجمن کے لیڈروں میں پھر مصطفیٰ کمال اتاترک بھی تھا، جو غازی کے لقب سے معروف تھا۔ یہ انجمن ترکی کی پارلیمنٹ کے توسط سے اس بات پر قادر ہو گئی کہ عثمانی لیڈروں کی ایک بڑی تعداد کو اپنے ساتھ شامل کر لے، اور پھر انہوں نے ان وزراء کو، بادشاہوں کو خرید کر کے قلیل مدت کے بعد اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ سلطان عبدالحمید ثانی کو معزول کرنے کے اندر کامیاب ہو گئے، اور ان کی معزولی کے بعد انجمن اتحاد و ترقی اقتدار پر براجمان ہو گئی۔ یہودیوں کی ہجرت کے بارے میں عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی کے موقف اور یہودیوں کی پیشکش کو ٹھکرا دینے سے یہ بات پختہ ہو جاتی ہے کہ عثمانی حکومت فلسطین پر کسی کو ناجائز قبضہ کرنے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ خلافت عثمانیہ کے خلاف سازشیں اور سلطان عبدالحمید کی معزولی، یہ سب برطانیہ اور ان کے خواریوں کی وعدوں کی تنفیذ کی تمہید تھی جو اس نے یہودیوں کے ساتھ کیے تھے۔